ایک ایسا ملک جسے آج تک کوئی بھی غلام نہیں بنا سکا اور اسی وجہ سے اسے لینڈ آف فری کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے چھوٹے اور سب سے بڑے جاندار بھی اسی ملک میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں اگر کوئی انسان انڈر گارمنٹ پہنے بغیر گھر سے باہر نکل آئے تو اسے جیل کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا کا عیاش ترین شہر بینکاک بھی موجود ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں یورپ کے پاپولر کنٹری تھائی لینڈ کی۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھائی لینڈ، جسے کنگڈم آف تھائی لینڈ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، جنوری 2023 کی رپورٹ کے مطابق اس ملک کی آبادی 71.75 ملین کے ہندسے کو ٹچ کر چکی ہے۔ کل آبادی میں سے 52% لوگ شہروں میں جبکہ 48% لوگ گاؤں میں رہتے ہیں۔ تھائی لینڈ کے لوگ ملک کے لیڈر کی کافی زیادہ عزت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر انہیں سڑک پر چلتے ہوئے اپنے لیڈر کی تصویر کسی دیوار پر لگی ہوئی نظر آ جائے تب بھی یہ لوگ اسے جھک کر سلام کرنا نہیں بھولتے۔ یہاں کے لوگ کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے لیڈر کے خلاف کچھ نہیں سن سکتے۔ تبھی تو یہاں ایک مووی جس کا نام دا کنگ اینڈ آئی ہے، اسے ریلیز نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اس فلم میں کنگ کو رسپیکٹ نہیں دی گئی۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے تھائی لینڈ پوری طرح جنگلوں سے گھرا ہوا تھا، لیکن آج صرف 25% رقبے پر ہی جنگل رہ گیا ہے، جسے دا گرین بیلٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ باقی حصے پر رہائشی بلڈنگز اور فیکٹریاں بنا دی گئی ہیں۔ دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ اس ملک کو وزٹ کرنے آتے ہیں۔ یہاں آپ کو قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ انسانوں کی نمائش بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں آپ کو مسجدیں بھی نظر آئیں گی اور جسم فروشی کے اڈے بھی۔ ایک وقت تھا جب یہ ملک کھانے پینے اور روزمرہ استعمال کی چیزیں دوسرے ملکوں سے امپورٹ کیا کرتا تھا، لیکن اب یہ ملک خود ہی ساری چیزیں بنانے لگا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو تھائی لینڈ کے متعلق تقریباً ہر چیز بتائی جائے گی، اس لیے ہماری اتنی محنت پر اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ تھائی لینڈ ایک ایسا ملک ہے جس کے حدود دربے میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں۔ 20ویں صدی میں اس ملک پر فوجی حکومتیں بھی قائم ہوئیں اور بادشاہی نظام کا دور بھی رہا، لیکن آج تک اس ملک پر کسی دوسری بڑی طاقت نے قبضہ نہیں کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں اس ملک نے جرمنی اور آسٹریا کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا، لیکن جنگ عظیم دوم میں اس ملک نے کسی لڑائی میں حصہ نہیں لیا اور خاموش تماشائی بنا رہا۔ اس ملک کی حدود میں کئی بار تبدیلی ہوئی۔ آخری بار جب تھائی لینڈ کی حد بندی کی گئی تھی تو تب یہ ملک رقبے کے لحاظ سے پوری دنیا میں 50ویں نمبر پر آتا تھا اور تب سے اب تک اس ملک کا کل رقبہ 5,13,120 مربع کلومیٹر تک محدود ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا بھر میں 22ویں نمبر پر آتا ہے، اور اگر بات کی جائے اس ملک کے حدود دربے کی تو اس کے شمال میں میانمار اور لاؤس جیسے ملک آتے ہیں، جبکہ مشرقی سرحدیں کمبوڈیا کے ساتھ ملتی ہیں۔ جنوب کی سرحد ملیشیا اور خلیج تھائی لینڈ سے ملتی ہیں، جبکہ مغربی سرحدیں بحیرہ برنا کے ساتھ ملتی ہیں۔ ان کے علاوہ ویتنام کے ساتھ اس کی زمینی تو نہیں البتہ سمندری حدود ملتی ہیں۔ بینکاک تھائی لینڈ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس ملک کا کیپٹل بھی بینکاک ہی ہے۔ اس شہر کو امیروں کا شہر کہا جاتا ہے۔ 15ویں صدی میں اس شہر میں لوگ آ کر بسنا شروع ہوئے تھے۔ آج اس شہر کا رقبہ 1500 کلومیٹر تک پھیل چکا ہے اور آبادی 1 کروڑ کے نمبر کو ٹچ کر چکی ہے۔ اس 1 کروڑ کی آبادی میں سے 64,000 افراد کروڑ پتی ہیں، اس لیے تو اس شہر کو دا سٹی آف اسمائلز کہا جاتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس شہر میں ہر چیز بکتی ہے، بس کوئی بولی لگانے والا ہو تو۔ سرجری اور تھائی مساج کی وجہ سے یہ ملک اپنی ایک الگ پہچان بنا چکا ہے۔ تھائی لوگ اپنے سے بڑوں کی عزت بھی کرتے ہیں اور جب کوئی انہیں اپنے سے بڑا عزیز یا رشتہ دار ملتا ہے تو یہ اس کو عزت دینے کے لیے اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ تھائی لینڈ کی نیشنل فوڈ کا نام ہے پیڈ تھائی۔ اس ڈش کا ذائقہ کھٹا میٹھا اور مزیدار سا ہوتا ہے۔ تھائی لوگ اس ڈش کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ چاول پسند کرنے والوں کے لیے یہاں اتنی قسم کے چاول کی ڈشز بنتی ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ ان ڈشز میں سے کون سی سلیکٹ کریں۔ یہاں پر زیادہ ٹورسٹ آنے کی ایک بڑی وجہ اس ملک کے ذائقے دار کھانے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ تھائی لینڈ کے لوگ سیاحوں کے ساتھ بڑے ہی دوستانہ انداز سے پیش آتے ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ وزٹرز کو عزت دینا جانتے ہیں۔ خاص کر یہاں کی لڑکیاں بہت ہی زیادہ اوپن مائنڈڈ ہوتی ہیں اور نئے دوست بنانے کا ان کو حد سے زیادہ شوق ہوتا ہے۔ اس ملک کی ایک بہت اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہاں طلاقیں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ طلاق کا یہاں پہ مشکل سے ہی کوئی کیس دیکھنے کو ملتا ہے۔
थाई लैंड दुनिया का ऑर्किड एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और इस मुल्क में इन फूलों की 1000 से भी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है। यही वो फूल है जो थाई लैंड में सबसे ज्यादा काश्त भी किया जाता है। ऑटो असेंबलिंग इंडस्ट्री में थाई लैंड का अब एक नाम बन चुका है और काफी लोगों का रोजगार भी इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हो चुका है। स्टील की इंडस्ट्री भी इस मुल्क में तेजी से डेवलप होती जा रही है। जैसा कि दोस्तों वीडियो के आगाज में मैंने आपको बताया था कि दुनिया के सबसे छोटे और सबसे बड़े जानदार भी इस मुल्क में पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे छोटा जानदार बम्बल बी बैट सिर्फ थाई लैंड में ही देखने को मिलता है। दूसरी तरफ दुनिया का सबसे लंबा सांप भी इस मुल्क में पाया जाता है। इस सांप को रेडिकुलेटेड पाइथन का नाम दिया जाता है। ये सांप काफी खतरनाक होते हैं और बड़े बड़े जानवरों को भी अपना शिकार बनाने की सलाहियत रखते हैं। इनके अलावा इस मुल्क में आपको सफेद हाथी भी देखने को मिलेंगे। ये हाथियों की एक ऐसी किस्म है जो दुनिया में बहुत कम पाई जाती है। यहाँ के लोग हाथियों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इन हाथियों को बहुत ही प्यार से पालते हैं। ये मुल्क 13,000 से भी ज्यादा आइलैंड से मिलकर बना है और यहाँ के समुद्री साहल यानी बीच भी पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस है। बैंकॉक थाईलैंड का तजारती मरकज भी है और इस शहर ने 1960 से लेकर 1980 तक काफी तेजी से तरक्की की है और आज ये शहर पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बन चुका है। इस मुल्क पर एक फजाई आलूदगी का अटैक भी हो चुका है, लेकिन हुकूमत ने समझदारी का सबूत दिया और मुल्क में ट्रेन सिस्टम चला दिया। गाड़ियों और दूसरी चीजों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया और चंद ही सालों में फजाई आलूदगी को खत्म कर दिया गया। पूरे थाईलैंड में ट्रेनों का बहुत ही खूबसूरत इंतजाम किया गया है। ट्रेनों के अलावा शहरों में खूबसूरत सी मेट्रो का इंतजाम भी किया गया है और ये मेट्रो दुनिया की खूबसूरत तरीन मेट्रो की लिस्ट में आती है। ट्रेन और मेट्रो का किराया बहुत मुनासिब रखा गया है और हर कोई इस सफर को एंजॉय कर सकता है। वैसे तो यहाँ टैक्सीज भी चलती हैं, लेकिन टैक्सी ड्राइवर नए आने वाले लोगों से ज्यादा किराया ले लेते हैं, इसीलिए ट्रेन और मेट्रो का सफर यहाँ ज्यादा सस्ता पड़ता है। जहाँ आम लोग सियाहों की इज्जत करते हैं, वहीं कारोबारी हजरात सियाहों को खूब लूटते हैं। इसलिए आप जब भी थाईलैंड जाएं तो पहले हर चीज के बारे में अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें, तभी घूमने के लिए बाहर निकलें। अगर बात की जाए यहाँ के लोगों के मजहब की, तो यहाँ के 93% लोग बुद्धिज्म को मानते हैं। इसके अलावा 5.37% इस्लाम, 1.13% ईसाई और बाकी 0.04% लोगों का दूसरे मजहबों से ताल्लुक है। इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान थाई है, लेकिन थाई के अलावा भी यहाँ काफी जुबानें बोली जाती हैं। यहाँ के लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना भी जानते हैं। जितने भी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, ये इनसे इंग्लिश में ही बातचीत करते हैं। थाईलैंड का सालाना GDP 1.591 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ की फीकस आमदनी $22,675 है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 21 लाख जबकि इंडियन तकरीबन 18,79,000 रुपयों के बराबर है। बैंकॉक के नेशनल म्यूजियम को मशरकी एशिया के सबसे बड़े म्यूजियम होने का एजाज हासिल है। इस म्यूजियम में आप थाईलैंड की पुरानी तहजीबों के आसार देख सकेंगे। हर साल लाखों की तादाद में लोग सिर्फ इसी म्यूजियम को देखने के लिए आते हैं। बुद्धिज्म के मंदिर आपको यहाँ तकरीबन हर जगह देखने को मिलेंगे और जगह जगह आपको बुद्धा की मूर्तियाँ भी दिखाई देंगी। यहाँ 40 के करीब ऐसे मंदिर भी मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ का विजिट करते हैं। इसके अलावा थाईलैंड के हिजड़े भी काफी मशहूर हैं। यहाँ के हिजड़ों और लड़कियों में फर्क करना काफी मुश्किल होता है। बहुत से थाई लड़के ऐसे भी होते हैं जो ऑपरेशन करवा कर हिजड़े बन जाते हैं ताकि वो पैसे कमा सकें। हिजड़े और लड़कियाँ रात को रोड पर निकल आते हैं और आने जाने वालों को गुनाह की दावत देते नजर आते हैं और ये काम यहाँ इतना ज्यादा है कि मुल्क की तकरीबन 65% लड़कियाँ इसी काम में लगी हुई हैं। और हैरानगी की बात यह है कि हुकूमत की तरफ से भी इनको मुकम्मल छूट मिली हुई है। पूरी रात डांस क्लब और बार्स अपने अरूज पे होते हैं। थाईलैंड की करेंसी थाई बात है और एक थाई बात पाकिस्तानी 8.19 जबकि इंडियन 2.36 रुपयों के बराबर बनता है। इस मुल्क की सबसे बड़ी मौशी इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट्स इंडस्ट्री भी यहाँ की मईशियत को सहारा देने में अहम रोल प्ले करती है। थाईलैंड में हर जायज और नाजायज काम खुलेआम होता है। इसके अलावा थाई एयरलाइन दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड में 6 लाख के करीब पाकिस्तानी पठान भी रहायश पजीर हैं, जो काफी नस्लों से यहाँ रहते चले आ रहे हैं। थाईलैंड का कौमी जानवर हाथी जबकि कौमी परिंदा साइमीज फायरबैक है। कौमी फल मैंगोस्टीन जबकि कौमी फूल रेचर फ्रोक है। थाईलैंड और चाइनीज लोगों का कल्चर और मजहब आपस में मिलता है
کیونکہ تھائی لوگ 6 صدی عیسوی سے لے کر 11ویں صدی عیسوی تک یہاں سے ہجرت کرتے رہے، اور یہ چائنیز لوگ ہی ہیں جو یہاں آ کر آباد ہوئے اور اس ملک کو اتنا بڑا بنا دیا۔ ویسے تو یہاں کافی ساری جگہیں ایسی ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جن کو اگر آپ تھائی لینڈ جانے کے باوجود مس کر گئے تو سمجھے پھر آپ کا تھائی لینڈ کا ٹرپ برباد ہو گیا۔ پہلے نمبر پر سب کا فیورٹ سٹی بینکاک ہے۔ یہاں سے آپ اپنی گھومنے پھرنے کی شروعات کر سکتے ہیں۔ پورے تھائی لینڈ میں آپ کو سب سے اچھا اسٹریٹ فوڈ بھی اسی شہر میں ملے گا، لیکن کھانے سے پہلے یہ تسلی بھی کر لینا کہ وہ کھانا حلال بھی ہے یا نہیں۔ یہاں کے نائٹ کلبز، شاپنگ مالز، لگژری ہوٹلز اور ریزورٹس سب کچھ کافی شاندار ہے۔ اگر آپ نائٹ لائف کی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں تو بینکاک میں رات کو سڑکوں پر نکل جائیے، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آپ رات کے ٹائم باہر نکلے ہیں۔ بینکاک میں شاپنگ کرنے کے لیے بھی ایک بہت ہی انوکھی مارکیٹ ہے جسے فلوٹنگ مارکیٹ کہا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو پوری شاپنگ کشتی پر بیٹھ کر ہی کرنی پڑے گی۔ بینکاک کی مشہور جگہوں میں دا گرینڈ پیلس، مارول ایٹ دا میتھولوجی، چٹوچک ویکینڈ مارکیٹ، چائنا ٹاؤن، اسکائی بار، واٹ فو، واٹ ارن اور جم تھامسن ہاؤس شامل ہیں۔ یہ جگہ تو صرف بینکاک شہر میں ہی ہیں، لیکن اگر آپ پورا تھائی لینڈ گھومنا چاہتے ہیں تو یہ مشہور جگہیں آپ کو لازمی دیکھنی چاہیے۔ ان مشہور جگہوں میں پھوکٹ، پٹایا، چیانگ رائی، ایوتھایا، چیانگ میں، سوکھوتائی، ہوا ہن، سورت تھانی اور چمفون شامل ہیں۔ تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ڈاکیومنٹری فلم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو بھی دل کھول کر لائک اور شیئر کریں گے۔ تو میں ملتا ہوں آپ سے اگلی انفارمیٹو ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔